पुराने ज़माने की बात है। एक पहाड़ों से घिरे हुए गांव में एक ऊंचा सा मीनार था। वक्त का मीनार। उस मीनार के ऊपर एक पुरस्कार घड़ियाल लगा था, जिसके बारे में कहा जाता था कि वो आम घड़ी नहीं, वक्त का निगहबान है। गांव वाले मानते थे कि अगर कभी ये घड़ी रुक गई तो दुनिया का वक्त भी रुक जाएगा। गांव के बुजुर्ग अक्सर कहा करते, बच्चे, इस मीनार के अंदर मत जाना, वहाँ वक्त के रखवाले का साया है, जो अंदर गया वापस कभी नहीं आया। गांव के आखिरी सिरे पर, जहां पथरीली गलियों के बाद जंगल शुरू होता था, एक छोटा सा घर था। पुरानी मिट्टी की दीवारें, खिड़कियों पर बेलें चढ़ी हुई और सहन में एक बरगद का दरख्त, जिसके नीचे अक्सर शामों में मियाँ बैठकर आसमान देखती। वो गांव की सबसे तजस्सुस पसंद लड़की थी। दूसरे बच्चे खेलकूद में लगे रहते, मगर मियाँ हमेशा सवाल करती, ये सितारे क्यों चमकते हैं, वक्त क्यों गुजरता है, और ख्वाब कहाँ से आते हैं। लोग इसके सवालों पर मुस्कुरा देते, मगर इसके दिल में खोजने का जुनून जागता रहता था। उसे अपनी दादी बहुत अजीज़ थी, एक नेक और दाना औरत जो हमेशा कहा करती थी, वक्त से दोस्ती कर लो मियाँ, क्योंकि वक्त दुश्मन नहीं, उस्ताद है। मियाँ अक्सर उनके ये अल्फाज दोहराती, मगर कभी उनका मतलब पूरी तरह समझ ना पाती। दादी के इंतकाल के बाद वो उनके कमरे में कम ही जाती थी। कमरा अब खामोशी से भरा रहता था, जैसे दीवारों ने भी सांस रोक ली हो। एक दिन बारिश के मौसम में, जब हवा में ठंडक और उदासी थी, मियाँ ने फैसला किया कि आज दादी का कमरा साफ करेगी। उसने खिड़की खोली तो पुराने कागज़ उड़कर फर्श पर बिखर गए। अलमारी के नीचे से एक पुराना लकड़ी का संदूक दिखाई दिया, गेट से हटा हुआ मगर मजबूत। संदूक खोलने पर एक अजीब खुशबू उभरी, जैसे सदियों पुराने राज बाहर आने को बेताब हों। अंदर कुछ पुरानी तस्वीरें, चंद जर्द खत और नीचे तह में एक परचमन नुमा नक्शा रखा हुआ था। नक्शे पर हाथ से बने लकीरों में वक्त का मीनार दिखाया गया था। वही मीनार जिसके बारे में पूरा गांव खौफ से बात करता था। लेकिन इस नक्शे में कुछ ऐसा था जो सबसे मुख्तलिफ था। इसके अंदर एक छुपा हुआ दरवाज़ा दिखाया गया था, जिसका जिक्र किसी किताब, किस्से या कहानी में भी ना आया था। नक्शे के नीचे दादी के लरसते हुए हाथों से लिखी एक जुमला दर्ज था, अगर वक्त रुक जाए तो दिल की हिम्मत से उसे दोबारा चलाना। ये अल्फाज मियाँ के दिल में बिजली की तरह गिरे। उसने नक्शे को बार बार देखा। उंगलियाँ उसके नक्शों पर चलने लगीं, जैसे कोई अनजान रास्ता पुकार रहा हो। कमरे की दीवार पर लटकी दादी की तस्वीर की तरफ देखते हुए वो आहिस्ता से बोली, क्या आप मुझे कोई राज बताना चाहती थीं दादी। बारिश की बूंदें खिड़की से टकरा रही थीं। दूर कहीं मीनार की घड़ी की हल्की सी टिक टिक सुनाई दे रही थी, जैसे वक्त खुद जवाब दे रहा हो। मियाँ के अंदर एक आग भड़क उठी। उसने आहिस्ता से नक्शा लपेटा, आंखों में चमक उभरी और ख़ुद से कहा, मैं जानना चाहती हूँ कि वक्त के पीछे क्या राज छुपा है। अगर कोई रखवाला है तो मैं उसे ज़रूर मिलूँगी। वो नहीं जानती थी कि यह फ़ैसला सिर्फ़ एक मुहिम नहीं, बल्कि एक ऐसी आजमाइश का आगाज़ है जो उसकी ज़िंदगी, यादें और वक्त तीनों बदल डालेगी। रात गहरी हो चुकी थी। पूरे गांव पर सन्नाटा छाया हुआ था। सिर्फ झींगरों की आवाज़ और कहीं दूर मीनार की घड़ी की मध्यम टिक टिक सुनाई दे रही थी। चांद बादलों के पीछे छुपा हुआ था, जैसे वो भी आज के रात से नजरें चुरा रहा हो। मियाँ ने अपने चादर ओढ़ी, नक्शा अपने सीने से लगाया और आहिस्ता से घर का दरवाज़ा खोला। कदमों के नीचे मिट्टी की चरचराहट भी उसे डरा रही थी, मगर तजस्सुस उसके दिल पर खौफ से ज़्यादा भारी था। गली के आखिर में पहुंचकर उसने एक बार पीछे मुड़कर देखा। गांव की टिमटिमाती लालटेनें जैसे उसे रोकने की कोशिश कर रही थीं, मगर वो खामोशी से आगे बढ़ गई। मीनार अब सामने था, ऊंचा, सियाह और बादलों में गुम। उसकी चोटी पर वो पुरस्कार घड़ी चमक रही थी, जिसकी सुइयां जैसे वक्त को कैद किए बैठी हों। मियाँ ने गहरा सांस लिया। हवा में एक अजीब सी ठंडक और सनसनी थी। दरख्तों की शाखें हल्की हवा के साथ सरसरा रही थीं और हर झोंके में जैसे किसी की सरगोशी छुपी हो। करीब जाने पर उसने देखा कि मीनार की दीवारों पर पुरानी घड़ियों की तस्वीरें कुंदा थीं। किसी की सुई 3 पर रुकी थी, किसी की 12 पर, जैसे वो सब वक्त के मुख्तलिफ लम्हों में क़ैद हों। उसने आहिस्ता आहिस्ता दीवार को छुआ।
پتھر ٹھنڈا اور بھاری تھا، مگر نقشے کے مطابق ایک خاص اینٹ کے پیچھے خفیہ دروازہ چھپا ہوا تھا۔ میاں نے لالٹین کی مدھم روشنی میں نقشے کو دیکھا، انگلی سے نشان پر انگلی رکھی اور پھر دیوار کے اس حصے پر ہاتھ رکھا جہاں ہلکا سا دائرہ بنا تھا۔ دل کی دھڑکن تیز ہونے لگی، ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اس نے دادی کی بات یاد کی، وقت سے ڈرو مت، اسے سمجھنے کی کوشش کرو۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے وہ پتھر دبایا۔ چٹاخ! ایک دھیمی سی گڑگڑاہٹ سنائی دی، جیسے صدیوں پرانے تالے کھل رہے ہوں۔ پھر آہستہ آہستہ ایک دروازہ دیوار سے الگ ہونے لگا، گرد اڑنے لگی اور ایک تھم تھماتی ہوا باہر نکلی، ایسی ہوا جیسے وقت خود سانس لے رہا ہو۔ دروازے کے پیچھے مکمل اندھیرا تھا، اندر سے گھڑی کی ٹک ٹک صاف سنائی دے رہی تھی، مگر یہ عام گھڑی کی آواز نہیں تھی، یہ کسی زندہ دل کی دھڑکن جیسی تھی۔ میاں نے لالٹین اٹھائی اور ایک لمحے کو رک کر پیچھے دیکھا۔ اس کے اندر خوف اور تجسس کی لڑائی جاری تھی۔ پھر آہستہ سے بولی، اب پیچھے مڑنے کا کوئی فائدہ نہیں، اگر یہ وقت کا راز ہے تو آج میں اسے ضرور جانوں گی۔ اس نے قدم اندر رکھا، جیسے ہی وہ دروازے سے گزری باہر کا ماحول بدل گیا، ہوا رک گئی، آوازیں خاموش ہو گئیں اور صرف ایک ہی چیز باقی رہی، ٹک ٹک ٹک۔ پھر اچانک دروازہ خود بخود بند ہو گیا، مینار کے اندر اندھیرا چھا گیا اور میاں ایک ایسے مقام پر تھی جہاں وقت رک کر سانس لے رہا تھا۔ لمبی سیڑھیاں چڑھ کر وہ ایک بڑے ہال میں پہنچی، جہاں ایک عظیم الشان گھڑیال درمیان میں گھوم رہا تھا۔ اس کے گیئر سنہری روشنی میں چمک رہے تھے اور ہر گھڑی کی ٹک ٹک دل کی دھڑکن کی طرح سنائی دے رہی تھی۔ تبھی اچانک ایک گہری آواز گونجی، کون ہے جو وقت کے قانون کو چیلنج کرنے آیا ہے؟ میاں ڈر کر پلٹی، سامنے ایک لمبا قد آور شخص کھڑا تھا، چمکتی چاندنی جیسی آنکھیں، چادر میں لپٹا ہوا، ہاتھ میں ریت بھری گھڑی۔ میں وقت کا رکھوالا ہوں، یہ مینار میرے اختیار میں ہے۔ انسان وقت سے کھیلنے آئے ہیں، مگر خود اپنے لمحوں کو ضائع کر بیٹھتے ہیں۔ میاں نے لرزتی آواز میں کہا، میں کھیلنے نہیں آئی، میں سمجھنے آئی ہوں، یہ گھڑی کیوں سب کے لیے اہم ہے۔ رکھوالا مسکرایا، یہ گھڑی محض وقت نہیں دکھاتی، یہ دنیا کے توازن کو سنبھالتی ہے، لیکن اس کی دیواریں کمزور ہو رہی ہیں، اگر یہ رک گئی تو وقت بکھر جائے گا۔ ایک لمحہ پہلے تک سب کچھ خاموش تھا، گھڑی کی مسلسل ٹک ٹک ایک نغمے کی طرح گونج رہی تھی، مگر پھر اچانک زمین ہلنے لگی، مینار کی دیواریں لرز اٹھیں، اوپر لٹکتے ہوئے گیئرز اور زنجیریں آپس میں ٹکرانے لگیں۔ میاں نے گھبرا کر ارد گرد دیکھا، ہال کے درمیان وہ عظیم گھڑیال جس کے کانٹے صدیوں سے حرکت میں تھے، آہستہ آہستہ رکنے لگے، اس کی چمک ماند پڑنے لگی، ہر ٹک کے درمیان فاصلہ بڑھنے لگا، جیسے وقت خود سانس لینے کے لیے جدوجہد کر رہا ہو۔ کیا یہ کیا ہو رہا ہے؟ میاں کی آواز لرز گئی۔ اچانک فضا میں ایک زوردار دھماکہ سا ہوا، گھڑی کے ارد گرد موجود پھول جو پتھروں کے درمیان اگے ہوئے تھے، ایک ایک کر کے مرجھانے لگے، پھولوں کی رنگت باند پڑ گئی، پھر وہ مٹی بن گئے، دیواروں پر بنے سائے اپنی جگہ پر منجمد ہو گئے۔ یہ منظر ایسا تھا جیسے کسی نے وقت کو پاز کر دیا ہو۔ ہوا کی سرسراہٹ بند ہو چکی تھی، نہ کوئی آواز، نہ حرکت، صرف ایک خوفناک سناٹا جو روح کو چیرتا جا رہا تھا۔ اسی لمحے ہال کے دوسرے کونے میں سے ایک مانوس آواز ابھری، گہری، پرسکون مگر بھاری، یہی وہ لمحہ ہے میاں جہاں فیصلہ کرنا ہوگا۔ میاں نے مڑ کر دیکھا، وہی چادر میں لپٹا وقت کا رکھوالا کھڑا تھا، اس کی آنکھوں سے روشنی کی شعاعیں نکل رہی تھیں، مگر چہرے پر دکھ کے آثار تھے۔ وقت کے دریا میں دراڑ پڑ چکی تھی، اگر ابھی کچھ نہ کیا گیا تو یہ بہاؤ ہمیشہ کے لیے رک جائے گا۔ یاد رکھو، وقت روکنا نہیں چاہیے، مگر ٹوٹ سکتا ہے، اور جب وقت ٹوٹتا ہے تو دنیا اپنی پہچان کھو دیتی ہے۔ میاں نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، میں کیا کر سکتی ہوں؟ میں تو ایک عام انسان ہوں۔ رکھوالا آہستہ آہستہ اس کے قریب آیا، اس کے قدموں کے ساتھ زمین میں سنہری ریت چڑھنے لگی، جیسے وہ خود وقت سے بنا ہوا ہو۔
تمہارے اندر وہ روشنی ہے جو وقت کو دوبارہ زندہ کر سکتی ہے، مگر یہ روشنی تمہاری روح سے نکلے گی، تمہارے خوف، تمہاری قربانی، تمہاری سچائی سے۔ مینار کی چھت میں دراڑ پڑنے لگی، اوپر سے چمکتی ہوئی گھڑی کی سوئیاں ایک لمحے کے لیے ہوا میں معلق ہو گئیں۔ ایک لمحے بعد ٹک کی جگہ ایک دھماکے دار خاموشی چھا گئی۔ رکھوالے نے آہستہ سے کہا، یا تو تم اپنی روح کی روشنی سے وقت کو دوبارہ زندہ کرو، یا پھر یہ دنیا، یہ سب کچھ ہمیشہ کے لیے خاموش ہو جائے گا۔ میاں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے ارد گرد دیکھا، رکے ہوئے سائے، جمی ہوئی ہوا، مرے ہوئے پھول، اور اس کے دل میں صرف ایک خیال گونجا، اگر وقت ختم ہو گیا تو سب ختم ہو جائے گا۔ رکھوالی کی آواز گونجی، فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے میاں۔ وقت کے رکھوالے کی اصل طاقت وہی بن سکتا ہے جو اپنے دل کی روشنی سے اندھیرے کو شکست دے۔ میاں نے پوچھا، میں وقت کو کیسے زندہ کروں؟ رکھوالے نے آہستہ سے کہا، وقت کو دوبارہ چلانے کے لیے ایک انسان کو اپنی یادوں کی قربانی دینی ہوتی ہے۔ جتنی یادیں قیمتی ہوں گی، اتنا ہی وقت تیز بہے گا۔ میاں کے دل میں طوفان برپا ہو گیا۔ اگر اس نے اپنی یادیں کھو دیں تو دادی کی مسکراہٹ، بچپن کے لمحے سب ختم ہو جائیں گے، لیکن اگر وہ کچھ نہ کرے تو دنیا تباہ ہو جائے گی۔ اس نے آنکھیں بند کیں اور بولا، میں اپنی یادیں قربان کرتی ہوں تاکہ وقت زندہ رہے۔ اچانک روشنی کا ایک طوفان اٹھا، گھڑی کے کانٹے دوبارہ چلنے لگے، وقت کی رفتار واپس آ گئی، دنیا کے درختوں میں ہریالی لوٹ آئی، بادل ہٹ گئے، سورج چمک اٹھا۔ جب میاں کو ہوش آیا، وہ مینار کے باہر تھی۔ اس کے ہاتھ میں وہی دادی کا نقشہ تھا، مگر اب خالی تھا۔ گاؤں کے لوگ کہہ رہے تھے کہ وقت کا مینار برسوں بعد پہلی بار خود بخود بجنے لگا ہے، لیکن میاں اپنی دادی کو یاد نہیں کر پا رہی تھی۔ اسے صرف اتنا یاد تھا کہ اس نے کسی کی خاطر کچھ بہت قیمتی قربان کیا ہے۔ دو مینار کے اندر وقت کا رکھوالا مسکرا رہا تھا۔ جو اپنی یادوں کو قربان کرتا ہے وہ خود وقت کا حصہ بن جاتا ہے۔ اب میاں بھی وقت کی رکھوالی کرے گی۔ وقت کو روکنے کی کوشش نہ کرو، اسے جیو، محسوس کرو، اور اپنی نیکیوں سے روشن کرو، کیونکہ اصل امرت لمحوں میں چھپا ہے، صدیوں میں نہیں۔